بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، دینی ایمانی بھائیوں، ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ کے بیان کی ہوئی ایک بات سے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات ذکر فرمائی ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہاں اسے کوئی کام نہیں کرنا ہے، آرام کی زندگی ہے، اور پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق آتا ہے. جب تک اس کو ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، اللہ نے مقدر کیا ہے، وہاں تک وہ رہتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ دنیا میں آنا ہے تو وہ دنیا میں آتا ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلے سر باہر آتا ہے اور پھر پورا بدن باہر آتا ہے. حضرت نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی کلفت اور بغیر کسی ٹربل کے آرام کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ دنیا میں جانا ہے تو سر کے بل اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے دنیا میں آتا ہے. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں اور اللہ کے حکم کو سر کے بل مانتے ہوئے آیا، اگر پوری زندگی اللہ کی باتوں کو سر کے بل مانتا رہا تو جیسے ماں کے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں، قبر کے پیٹ میں بھی انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. شرط یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو سر کے بل مانتا رہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جب جب آتا جائے، نماز کے لیے آؤ تو آ جائے، بندہ حاضر ہو جائے. اللہ کا حکم آ جائے، پیسہ ہے، سال گزر گیا، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرے. اللہ کا حکم ہے، پیسہ ہے، حج ادا کرو، آدمی حج ادا کرنے والا ہو جائے. تو جب جب احکام خداوندی آتے جائیں، جب جب اللہ کا حکم آتا جائے، تب تب بندہ بات مانتا جائے اور اللہ کے حکم کو مانتا جائے. تو جیسے ماں کے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں تھی، قبر کے پیٹ میں بھی انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ورنہ قبر کا مرحلہ وہ ہے کہ جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا، سوال و جواب ہونا ہے. اور قبر میں جانے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ موت ہے، ہر ایک کو آنی ہے. قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا میں رہنے کی ایک خاص میعاد ہے، ایک خاص زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کب کون انتقال کرنے والا ہے، کب کس کا انتقال ہونے والا ہے، کتنی زندگی گزارنی ہے، کتنی سانسیں لینی ہے، کتنا رزق کھانا ہے، کتنا پانی پینا ہے، کتنے دانے اللہ نے مقدر میں رکھے ہیں، وہ پورا ہوتا ہے. اور پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ خاص متعین کیا ہوا وقت آ جاتا ہے اور انسان کی روح نکل جاتی ہے اور اعلان ہو جاتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا. آج ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، کل ہمارے بارے میں لوگ سنیں گے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. اس مرحلے سے ہر کسی کو گزرنا ہے. موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کا انتقال ہونا ہے. اور اب ہمیں تیاری کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے.
اور اس جواب دہی کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں تیاری کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کیسے زندگی گزاری، اللہ پوچھیں گے عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، ہم نے یہ نعمتیں دی تھی اس کا کیا استعمال کیا، ہمیں ان چیزوں کا جواب دینا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکے؟ اگر تیار نہیں ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اب تک کی زندگی لایانی میں گزر گئی ہے، اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ توفیق عطا فرما دیجئے، ہم نیکیوں کے ساتھ انشاءاللہ زندگی کو گزاریں گے، ورنہ موت تو آ ہی جائے گی ہر ایک کو۔ لیکن کیسی موت آئے؟ اچھی موت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، ایمان کلمے والی موت ہمیں اپنے وقت پر نصیب فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ اچھی موت پانے والوں نے کیسی اچھی موت پائی، لیکن اچھی موت پانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں میں ایسی قربانیاں بھی پیش کی ہے جن قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا آخری وقت سب سے اچھا بنا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین، بڑے درجے کے صحابی۔ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے اور مدینے کے قرب و جوار میں اور اطراف میں یہ بات پھیلی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے ہیں اور وہ یہ دعوتیں پیش کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، مجھے نبی مانو، اللہ کو ایک مانو، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ قیامت میں ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ باتیں جب پھیل گئی تو مدینے کے قریب ایک گاؤں میں ایک شخص رہتے تھے جن کو عبداللہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو میں بھی جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر معلوم کروں کہ وہ کیا دعوت دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ عبداللہ نکلے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ کی باتیں انہیں اچھی لگی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ لیکن جب اپنے گھر پر پہنچے تو ماحول بڑا مخالف تھا، کسی کے سامنے وہ اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتے تھے، تو چھپ کر اپنے کام کرتے رہے، چھپ کر اپنا اسلام کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، چھپا کر رکھا اسلام۔ لیکن ایک بات ان کے اندر تھی کہ جب بھی ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا نام بولا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولا جاتا، وہ بالکل بے چین ہو جاتے تھے، جس کو دیکھ کر لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ ان کے ماننے والے ہو چکے ہیں۔ تو عبداللہ کو ان کے چچا نے پکڑا اور پکڑ کر یہ کہا، عبداللہ تیرا رہن سہن، تیرا چلنا پھرنا، تیری رفتار و گفتار یہ بتلاتی ہے کہ تو مسلمان ہو چکا ہے، تو آخری نبی پر ایمان لے آیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب کیا تھا، ان کی پٹائی شروع ہو گئی، انہیں مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو چکے، اور مارتے مارتے ان کا لباس تک اتار لیا، کپڑے اتار لیے، اور کپڑوں کے بغیر ان کو گھر سے دھکا مار کر نکال دیا۔ کہا میرے گھر میں رہنا ہو تو محمد کا انکار کرنا ہوگا، اور اگر تو انہیں مانتا ہے تو پھر میرا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بغیر کپڑے کے باہر نکل گئے، ماں سے نہیں دیکھا گیا، ماں نے ایک چادر باہر چپ چاپ پھینک دی، حضرت عبداللہ نے وہ چادر کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اوپر لپیٹ لیا، ایک نیچے لپیٹ لیا، چادر کے 2 ٹکڑوں کی وجہ سے ان کا نام ہو گیا ذوالبجادین، چادر کے 2 ٹکڑے والے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ان چادر کے 2 ٹکڑوں کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور نے ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ شاید بہت پریشان ہو کر آئے ہیں۔ عبداللہ ذوالبجادین حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ چھوڑ کر
اب میں آپ کا بن کر آ چکا ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں، اب دنیا و ما فیہا سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ میرا کوئی جاننے والا، اب جو کچھ ہے وہ آپ میرے لیے ہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے میں سب کچھ چھوڑ کر آ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہنے لگے، اللہ کا ذکر کرنے لگے، قرآن سیکھنے لگے، حدیثوں کا علم حاصل کرنے لگے۔ ایک مرتبہ کا معاملہ ہے کہ حضور جب ایک غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین بھی ساتھ میں تھے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے، بڑے بڑے صحابہ ساتھ تھے، اور راستہ چلتے چلتے عبداللہ ذوالبجادین بیمار ہو گئے، بخار والے ہو گئے، اور حضور ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور نے انہیں دیکھا اور اس طرح دیکھا کہ اب حضور نے ان کو اپنے قریب بلا لیا، اپنی گود میں ان کی راند رکھ لی، اور عبداللہ ذوالبجادین کا آخری وقت آ گیا اور حضور کی رانوں پر سر رکھے ہونے کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ قربانی بڑی دی تھی، آخری وقت بھی اچھا آیا۔ کتنا اچھا وقت آخری آیا کہ حضور کی گود انہیں نصیب ہوئی، اور آخری وقت میں آنکھیں ان کی کھلی ہے اور حضور کا دیدار ہو رہا ہے، حضور کا چہرے انور ان کی آنکھوں میں بسا ہوا ہے، اور روح نکل گئی۔ اور اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ان کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کے ساتھ لگی ہوئی چادر حضور نے نکالی، اپنے بدن کے ساتھ لگی ہوئی چادر، حضور کی وہ چادر ساری دنیا جس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی ہے، جو میرے نبی کے بدن کے ساتھ لگ جائے اس کی ویلیو بڑی ہوتی ہے، اس کی قیمت بڑی ہوتی ہے۔ حضور نے وہ چادر مبارک اتاری اور کہا میرے عبداللہ کے کفن میں اس کا استعمال کر لینا۔ حضرت عبداللہ کو نہلایا گیا، غسل دیا گیا، حضور کی چادر میں ان کو کفن دیا گیا۔ رشتہ دار قبر میں اترتے ہیں، حضور عبداللہ کی قبر میں اترے ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں لاؤ اپنے بھائی عبداللہ کی لاش میرے حوالے کرو۔ حضور نے اپنے دست اقدس سے اس لاش کو زمین کے اوپر رکھا، قبر کے اندر رکھا، اور قبر کے اندر رکھتے ہوئے قبر کو بند کرتے ہوئے حضور کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ یہ میرا صحابی انتقال کر گیا ہے، میں اس سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جانا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو یہ کہنے لگے کاش کہ آج عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال نہ ہوا ہوتا، میرا انتقال ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا کہ مجھے یہ دعا مل جاتی۔ کتنی بڑی بات ہے، انہوں نے قربانی اتنی بڑی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا، حضور کی گود نصیب ہوئی، حضور کا ہاتھ نصیب ہوا، حضور کا کپڑا نصیب ہوا، حضور نے ان کے لیے دعائیں دی، اور ساری اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی یہ موت ہوتی ہے کہ سب کچھ نصیب ہو گیا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ہمیں کلمہ طیبہ نصیب کر دے، ایمان کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائے، اور آخری وقت کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں جیسے وقت گزارا جاتا ہے آخری وقت میں وہ چیزیں زبان پر آ جاتی ہیں۔ زندگی بھر تک اللہ اللہ کرتے رہے، چلتے پھرتے اللہ کا نام لیتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، تو امید ہے انشاءاللہ آخری وقت میں اللہ کا نام زبان پر آئے گا۔ اور اگر دنیا بکتے رہے، دنیا کی چیزیں بولتے رہے تو خطرہ ہے کہ آخری وقت میں وہ دنیا کے کلمات زبان پر آئیں گے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ آخری وقت ہمارا اچھا ہو جائے، ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں، ورنہ ایک تو یہ موت تھی عبداللہ ذوالبجادین کی بات میں نے آپ کو سنائی، ایک موت ایسی بھی ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ نے بہت بڑا محل بنایا اور اس محل میں اپنا آرام کا اور آسائش کا سارے سامان کا انتظام کیا، لوگوں کی دعوتیں ہو رہی ہے اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور بادشاہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھ کر اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے میرے نفس اب تو آرام کر لے، تیرا کھانا موجود، تیرا پینا موجود، یہاں چلنے پھرنے کا نظام ہے، یہاں آرام کی ساری چیزیں ہیں، اب تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے،
یہ ساری چیزیں بیٹھی ہوئی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا نظام چل رہا ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، بادشاہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اب تو خوش ہو جا، اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اب آرام ہی آرام کے ساتھ تیری زندگی گزرے گی۔ ابھی یہ وقت ہی گزر رہا تھا، ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی کہ اچانک کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اتنے زور سے جتنے زور سے لوگ عموماً دروازے نہیں کھٹکھٹایا کرتے۔ لوگ دوڑ پڑے، اچانک جب دروازہ کھولا گیا تو ایک فقیر قسم کا آدمی کھڑا ہے اور دروازے کھولنے والے نے اس کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بادشاہ سلامت کا دروازہ اس طرح کھٹکھٹاتے ہو، تمہیں اگر کھانے کی ضرورت ہے تو سب لوگ کھانا کھا لیں، اس کے بعد کچھ بچا ہوا ہم تمہیں دے دیں گے، آرام کرو، بیٹھو، بادشاہ کی شان میں گستاخی مت کرو۔ تو وہ پھٹے پرانے لباس والے نے کہا اپنے بادشاہ کو کہو کہ میں انہیں بلا رہا ہوں، میں دروازے پہ کھڑا ہوں، بلاؤ بادشاہ کو میرے پاس۔ بادشاہ کو خبر دی گئی تو بادشاہ نے کہا اس کی یہ ہمت کہ وہ مجھے وہاں بلائے، اسے سزا دینی چاہیے تھی، اسے دھکا مار کر نکال دینا چاہیے تھا۔ یہ لوگ اس کو دھکا دے کر نکالنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا بادشاہ کو کہو ملک الموت دروازے پر آیا ہے، میں ملک الموت ہوں، بادشاہ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ گھبرا گیا، سارے لوگ گھبرا گئے اور بادشاہ نے کہا میرے بجائے تم جو مانگو گے دے دوں گا، میری روح مت قبض کرو، میری روح مت قبض کرو۔ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کی گھڑی آن پڑتی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ ملک الموت نے کہا تجھے اللہ نے بلایا ہے، تیری روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے، تیری موت کا وقت آ گیا ہے، اللہ نے تیری روح کو اس وقت نکالنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، میں کوئی اور چیز لے کر نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کا نافرمان ہے اور نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، تیری موت کا وقت آ چکا ہے، تیار ہو جا۔ تو وہ اپنے مال کو لان تان کر رہا ہے، اے مال تو کس کام کا کہ تجھے میں نے جمع کیا اور آخری وقت میں تو کام نہیں آ رہا ہے۔ تو مال کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا کی اور مال نے کہا ہم تیرے کام نہیں آنے والے ہیں، ہم تیرے کام تیرے ساتھ تو تیرے اعمال آنے والے ہیں۔ آخری وقت میں مال نہیں کام آئے گا۔ مال یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے اگر تو نے مجھے یعنی مال کو ایسی جگہ استعمال کیا ہوتا کہ جو اللہ کی رضامندی والی جگہ ہے تو یقیناً ہم تیرے ساتھ آتے، یعنی ہمارے ساتھ کیا ہوا معاملہ اور اس پر ملنے والا اجر تیرے ساتھ آتا اور قبر میں تجھے آرام ملتا۔ مال کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے، صدقہ جاریہ بنے گا۔ کسی نے مسجد بنائی، مسجد بنانے میں کچھ اینٹیں لگا دی، کسی نے مسجد بنانے میں سلیے کا انتظام کیا، کسی نے مسجد بنانے میں سیمنٹ کا انتظام کیا۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے روئے زمین پر اللہ کا مکان بنایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مکان بنائیں گے۔ لیکن اگر کوئی پورا اللہ کی مسجد کو نہیں بنا سکتا تو جتنا دے سکتا تھا اتنا دے دیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو جنت میں مکان نصیب فرمائے گا۔ یہ پیسے کا صحیح استعمال، بچوں کی صحیح تربیت کی، انہیں علم دین دیا اور اس کے لیے پیسے خرچ کیے، جہاں جہاں انہیں پہنچنا تھا پہنچایا، جتنی کتابوں کی ضرورت تھی وہ عطا کیے، جتنے اسباب کی ضرورت تھی وہ عطا کیے، پیسوں کا صحیح استعمال کیا۔ تو یہی بچے جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے اولد صالح یدعو لہ، اگر باپ ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، نیک بچے چھوڑ کر جائے تو وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہم اپنے مال کا صحیح استعمال کریں تو اس مال سے ملنے والا ثواب ہمارے ساتھ آئے گا قبر میں اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو عذاب قبر سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو، کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ قبر کی زندگی اچھی بن جائے۔ دنیا میں ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے دن اچھے ہو، ہماری راتیں اچھی ہو، ہماری زندگی اچھی ہو، ہمارا بینک بیلنس اچھا ہو، ہماری گاڑی اچھی ہو، ہمارا مکان اچھا ہو اور ہونا چاہیے، اللہ بہت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن دین کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اچھے دن، ہمارے اچھے دن پر ہمارا پورا بھارت 2014 سے اچھے دن تلاش کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کسی نے اعلان کیا تھا 2014 میں کہ اچھے دن آنے والے ہیں،
تو بہت تلاش کیا کہ اچھے دن کہاں ملتے ہیں، بہت تلاش کیا. میں نے قرآن کریم میں تلاش کیا کہ قرآن تو بتا کہ اچھے دن کہاں ملتے ہیں. تو قرآن نے جواب دیا، قرآن نے بتلا دیا اچھے دن آئیں گے. اور قرآن رب کعبہ کی قسم سب سے سچی بات قرآن کریم کی بات ہے. اللہ کا کلام ہے اور اس سے بڑھ کر سچی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے اچھا عمل کیا، چاہے وہ اچھا عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور وہ اچھا عمل کرنے والا مرد اور عورت مومن ہو. قرآن کہتا ہے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم اچھی زندگی عطا کریں گے، یعنی ان کے دن اچھے بن جائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. معلوم ایمان اور اعمال صالحہ جو کرتے ہیں اللہ انہیں اچھے دن عطا فرماتے ہیں، پھر وہ جھونپڑیوں میں رہ کر بھی اطمینان سے رہتے ہیں. اور اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو دن بگڑ جاتے ہیں، پھر محلات اور بنگلوں میں رہ کر بھی سکون نصیب نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے یہ دو کام کرو، ایمان اور عمل صالح، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی اچھی کر دیں گے. اور صرف زندگی نہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت کی زندگی بھی اچھی بنا دیں گے، قبر کے مراحل بھی اچھے بنا دیں گے، آخرت کے مراحل بھی اچھے بنا دیں گے. ہم اگر چاہتے ہیں ہماری زندگی اچھی بنے، آخرت اچھی بنے، تو ایمان اور عمل صالح ہمیں دنیا سے لے کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر عمل کرنے والا بنائے، اچھے اعمال پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور میں آخر میں پھر آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرتا ہوں، سب سے بڑی فکر کی بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ میرا اور آپ کا آخری وقت اچھا جائے. انتقال جب ہو اس وقت ہماری زبان پر کلمہ ہو، اور اس وقت ہماری موت اچھی حالت میں آئے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور اگر بری حالت میں موت آئی تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے. میں آپ کو ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مصر کی جامع مسجد بہت بڑی مسجد تھی، اور وہاں ایک مؤذن تھے، اذان پڑھا کرتے تھے 5 وقتہ. منارے پر اس زمانے میں اذان ہوتی تھی تو منارے پر چڑھ رہے تھے اذان پڑھنے کے لیے. اور مسجد کی دیوار کے ساتھ ایک مکان میں نئے لوگ رہنے آئے تھے، کرائے کے مکان میں. اس میں کوئی نوجوان لڑکی تھی، مؤذن کو وہ لڑکی پسند آ گئی. اب وہ اذان پڑھنے جانے کے بجائے نیچے اترے اور اس گھر کی طرف گئے، اور وہاں گھر میں جو بڑا آدمی تھا اسے کہنے لگے کوئی کام ہو تو کہنا، آپ لوگ نئے نئے رہنے کے لیے آئے ہو. اور وہ آدمی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، تو اس کو کہا کہ آؤ گھر میں. تو اب مؤذن خوش ہو گیا کہ چلو گھر میں جاؤں گا، اس بہانے اس لڑکی کا دیدار ہو جائے گا. گھر میں جا رہے تھے اور اچانک سیڑھی سے پیر پھسل گیا، مؤذن گر گئے اور وہی انتقال ہو گیا. کس کام کے لیے جا رہے تھے اور انتقال ہو گیا. اس کو اگر اس طرح آپ سمجھے تو اور سمجھ میں آئے گا کہ منارے پر اذان پڑھنے کے لیے جاتے جاتے اگر گر گئے ہوتے اور انتقال ہو جاتا تو امید تھی کہ اللہ شہادت کی موت عطا فرماتے. یہ گناہ کے کام کے لیے جا رہے تھے اور انتقال ہو گیا. میرے بھائیوں، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو، جب بھی فلم دیکھنے کا ارادہ ہو، جب بھی کہیں کسی کو ستانے کا ارادہ ہو، جب بھی کسی کی عزت لوٹنے کا ارادہ ہو، جب بھی کسی کی آبرو پامال کرنے کا ارادہ ہو، تو 1 منٹ کے لیے یہ سوچ لینا کہ اگر میرا اس کام کے کرتے کرتے انتقال ہو گیا تو اللہ کے سامنے میں کیسے حاضر ہوں گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ اگر ہم سوچ لیں گے تو انشاءاللہ گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آج ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے. خود ہمارے اس گاؤں میں کتنے لوگ چلے گئے، کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. آج ہم ان کو دفنا رہے ہیں، کل ہمیں کوئی دفنائے گا. آج ہم کسی کو کفن پہنا رہے ہیں، کل ہمیں کوئی کفن پہنائے گا. آج ہم کسی کو قبر میں اتار رہے ہیں، کل کوئی ہمیں قبر میں اتارے گا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ حتمی چیز ہے، یقینی چیز ہے موت کا آنا، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا یہ یقینی چیز ہے.
اس یقینی چیز کے لیے ہم کتنا کام کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، اللہ کو منانے کی کتنی فکر کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود سوچیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ایسے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔